رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چھوٹی سی بات، موت جو ہے وہ برحق ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ آپ نے، ہم نے، جو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا ایک مقرر وقت ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھی ہوں گی۔ تو کچھ ایسے کرنے کے کام ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو موت آئے اس وقت آپ کو وہ کلمہ نصیب ہو، اس وقت آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی پریشانی کا عالم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اور اس کے علاوہ جو موت کی سختیاں ہیں، جو موت کی تکلیف ہے، اس سے آپ بچ تو نہیں سکتا کوئی، مگر پھر بھی اگر انسان اس وقت اللہ کی رحمت انسان کے ساتھ ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، تو یہی ایکسپیرینس جو بہت سوچ کے خوف آتا ہے، مگر یہی ایکسپیرینس جو ہے وہ بیسٹ لائف کا ایکسپیرینس بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس طرح بن سکتا ہے کیونکہ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس نے مر کے جنت میں جانا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، تو بالکل ایسی جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی روح پھر خوشی سے نکلتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ بالکل اللہ کی مرضی کے اپوزٹ گزاریں گے اور پھر ہمیں اچھی موت مل سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی امتحان کی ہم تیاری کرتے ہیں تو تبھی ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم پاس ہوں گے یا ہم اچھے نمبر لیں گے، اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو بالکل سمپل سا رول ہے، یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی دنیا، ہر چیز اللہ نے اس میں رکھ دی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے لیے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بیسک چیز ہے، بہت نارمل چیز ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر، دنیا کے جھمیلوں میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، یا اگر وہ خود نہ بھی بھولے تو اس کو معاشرہ، ماحول، ارد گرد کی دوستیاں، یہ سب چیزیں بھلا دیتی ہیں۔ کیونکہ انسان سارے اسلام کی فطرت پہ، دین کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے جو بظاہر بے شک اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ کام اس کو برا لگے گا۔ ہاں، اگر کسی کی فطرت مسک ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جرائم میں اور ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا، تو ان کے اندر شاید پھر شیطانی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے دل میں خیر ہوتی ہے، اور جو میری طرح، آپ کی طرح، سب جو چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی موت ہو، اور ان کا وہ دن جو ہے وہ بھلے جدائی کا دن ہو لیکن وہ آسانی والا اور خوشی کا دن بن جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دیکھیں، جب موت آئے گی اس وقت چاہے ساری دنیا بھی آپ کے پاس کھڑی ہو، تو یہ تو سائنس بھی نہیں کر پائی کہ کسی کی روح لوٹا سکے، ٹھیک ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت ہوگا کیا؟ کون ہوگا ساتھ ہمارے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ فرشتے بھی تو اللہ کی تابع ہیں، فرشتے ہی اللہ ہی تو حکم دیتے ہیں تو موت آتی ہے، تو بہت نارمل بات ہے نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں وہ چھوٹی سی چیزیں آپ کو بتاؤں گی جن سے آپ کی، اگر آپ ان کو لائف میں نارمل کر لیں، روٹین میں ان کو لے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، تو آپ بھی جو ہے وہ ایک اچھی موت اور اچھی جو ہے وہ انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس ذات نے ہمارے سب سے کام آنا ہے، اور جو ذات ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے اس دنیا کے اندر، وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی رشتہ بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ خدا کی رحمت سے، اس کی فضل سے آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی نیک انسان، کوئی مخلص آپ کی زندگی میں ہے تو وہ اللہ کا ہی فضل ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اب کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس میں مین چیز ہے کہ آپ دعا کی کثرت کریں۔ آپ بار بار اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں، دن میں 10 دفعہ کریں، جب بھی یاد آئے آپ دعا کریں کہ اے رب میری موت کی سختی سے مجھے بچانا، میرا انجام اچھا کرنا، ٹھیک ہے، اور مجھے ہدایت پہ رکھنا۔ پھر اس کے بعد صدقہ آپ ضرور کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جس بھی لیول پہ جتنی بھی توفیق ہو کرتے جائیں کرتے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تھوڑی سی مال کی محبت بھی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی یاد کے لیے نماز ہے، نماز کی پابندی آپ رکھیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کم بولنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے، جب آپ اللہ کی یاد، جب آپ اپنے اچھے انجام کی طرف آئیں گے نا، تو آٹومیٹیکلی آپ کی باتیں بھی کیونکہ آپ سیریس ہو جائیں گے نا،
جب ایک بچہ ہوتا ہے اور جو اس کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم نان سیریس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سارا فوکس اپنے پیپر کی تیاری میں ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ کہیں کہ یہ ہم نہیں کرتے، اس کے بغیر ہی ہمیں مل جائے، تو ایسا بہت مشکل ہے. پھر دنیا کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر آپ کو تدبر کرنا ہے، اس پہ آپ دھیان دیں، اس پہ سوچیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے فرنیچر کو، اپنے کمروں کو، جہاں آپ رہتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے بار بار یہ چیز فیل کریں، یہ بار بار اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ٹمپریری ہے. آہستہ 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 آپ کے دل سے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پکا ہو جائے گا آپ کا ایمان، اور پھر آپ کو ان چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی، اور ہوگا کیا، آپ کی روح آزاد ہو جائے گی، آپ کی روح دنیا کی قید سے آزاد ہو جائے گی. پھر آپ کو چیزیں اچھی لگنے کے باوجود آپ کا دل ان کے ساتھ نہیں لگا ہوگا. اور مین چیز جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہو. اچھا کچھ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں اپنا انجام اچھا رکھنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا ساتھی، اپنے دل کا جو کہتے ہیں نا دل میں جس کو جگہ دینی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی اصل کو یاد رکھنا ہے. ہماری جو اصل ہے نا وہ یہ دنیا نہیں ہے، ہم یہاں پر کچھ وقت کے لیے ہیں، اور ہماری جو اصل ہے وہ جنت ہی ہے. انشاءاللہ جنت ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا جو ہے وہ کہتے ہیں نا حسن ظن، اچھا گمان رکھتے ہیں. تو جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، آپ صدقہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ بھی، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. وہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، لیکن یہ میں چیز جو ہے نا وہ ایک سائڈ کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہی آپ جب کر لیں گے تو ان کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پھر آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے.